السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالکریم سلفی کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، دینی ورکشاپس، اصلاحی بیانات، لیگل اویئرنیس پروگرامز، جمعہ خطبہ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، فری قرآن ڈسٹریبیوشن ٹو نان مسلمس، ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، عثمانیہ ہاسپٹل میں فروٹ ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن اور دوائیوں کی سہولت ہے، اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کئی سارے بڑے آپریشنز فری میں کیے جاتے ہیں۔ اب میں مقرر ڈاکٹر عبدالکریم سلفی کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی نے فراغت حاصل کی ہے جامعہ سلفیہ بنارس سے 2007 میں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی اے اور بی یو ایم ایس کیا ہے 2016 میں۔ اس وقت آپ سینئر ریسرچ فیلو کی حیثیت سے یونانی میڈیسن NIIMH میں کام کر رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر عبدالکریم سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان مسلمانوں کے موجودہ صورتحال، اسباب و علاج اس عنوان پر خطاب کرے اور ہم سب کو اپنے قیمتی نصیحتوں سے نوازے۔ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال ایضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس ایک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب، خالق و مالک، اور جو صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو سرور کائنات، محسن انسانیت، سید الکونین، رحمۃ للعالمین، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے اعلان کیا کہ میری تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کے موجودہ صورتحال، اسباب اور علاج۔ حضرات، میرا موضوع 3 نکات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ صورتحال کیا ہیں، ان صورتحال کے دوسرے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کا علاج کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آج ہم جب پوری دنیا پر غور کرتے ہیں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر کے ممالک میں بھی جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ مختلف قسم کے ویڈیوز، مختلف قسم کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، یہ حالات کیسے بنے، مسلمانوں کے حالات کیسے بنے۔ آپ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے اندر خود
ایسے حالات رونما ہوئے کہ کبھی معصوموں کو پکڑ کر کے گائے کے گوشت کے نام پر مار دیا جاتا ہے، کبھی بھیڑ جمع ہو کر کے انہیں مار دیتی ہے۔ الغرض عجیب و غریب حالات ہو گئے۔ حالات ایسے ہیں کہ مسلمان گھبراتا ہے جیتے ہوئے، مسلمان دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں دین پر عمل کروں کہ نہ کروں۔ یہ حالات بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں آخر یہ حالات آئے کیسے؟ حالانکہ کچھ سالوں پہلے اگر ہم غور کریں تو ہم بہت مضبوط تھے، ہمارا ایک عزت اور وقار تھا، ہم ایک مضبوط مانے جاتے تھے، لوگ ہمارے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ حالات کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے چند نکات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن 5 وجوہات کی بنا پر آج یہ ہمارے حالات بنے ہیں، کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ وہ وجوہات اور بھی ہو جائیں۔ پہلی چیز، دوسری چیز، ضروری نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہیں اس کا اسباب و علاج میں کما حق بیان کر سکوں، یہ بھی ضروری نہیں۔ ایک طالب علم ہوں، بہت سارے دانشور ماہرین جماعت و جمعیت کے مسلمانوں میں موجود ہیں جو حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، جو حالات کو باریکیوں سے پڑھتے اور جانتے ہیں۔ آج یہی ہو جائے کہ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا مشن بہترین انداز سے کام کر رہا ہے، ہر میدان میں لوگ محنت کر رہے ہیں، عزت و وقار کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، تمام چیزیں ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ان دور اندیش علماء اور قائدین کی بدولت یہ چیزیں رب کی مہربانی سے ہو رہی ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے جو حالات بنے، آج مسلمان جو کمزور نظر آ رہے ہیں یا بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا۔ قرآن سے مسلمانوں کا تعلق ٹوٹ گیا۔ ترک قرآن چھوڑ دینا۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کتاب کریم پر عمل کر کے اسی دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنا پرچم بلند کیا۔ اسی دنیا کے اندر رب العالمین نے اس قرآن کریم کے ماننے والوں کو، جو بدو تھے، دیہاتی تھے، کمزور تھے، جنہیں کوئی وقار نہیں تھی، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا انہیں کچھ مانتی نہیں تھی، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا نے ان کا لوہا مانا، انہیں عزت دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے نامور شخصیت نے کہا کہ اگر حکومت چلانی ہے تو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سیکھو۔ یہ قرآن کریم کی دین تھی، یہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تھا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم قرآن کریم کی 10 آیتیں پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ پیارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیارے نبی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، یہ رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ پیارے نبی میدان محشر میں شکایت کریں گے۔ ذرا سوچیں، ہم لوگ اللہ کے نبی کے 2 قسم کے امتی پائے جاتے ہیں، ایک امتی ایجابی، ایک امت دعوتی۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امت ایجابی ہو گئی، دعوتی جنہیں دعوت دینی ہے، جنہیں پروپیگیٹ کرنا، جنہیں اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، سب امت میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اے اللہ یہ میری قوم ہے، میدان محشر میں شکایت کریں گے۔ وہ عدالت عظمیٰ میں شکایت کریں گے، سپر پاور کے سامنے شکایت ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکایت کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہم انسانوں کو قرآن سے خاص طور پر جڑنا چاہیے، یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی شکایت کریں گے، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ ہم نے قرآن نہیں چھوڑا ہے، ہم تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن ہمارے موبائل میں ہے، قرآن ہمارے طاقوں میں ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، قرآن ہماری مساجد میں ہے، قرآن ہماری لائبریریوں میں ہے، قرآن ہماری مدارس میں ہے، قرآن ہماری مکاتب میں ہے، ہم نے قرآن کہاں چھوڑا؟ آئیے ذرا دیکھیں کہ قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا۔ قرآن کریم کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو نہ سننا، اس پر ایمان نہ لانا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم پر ایمان تو لانا، اس پر عمل نہ کرنا۔
نمبر 3 قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہ کرنا. نمبر 4 قرآن کریم کے مطابق فیصلے نہ کرنا. نمبر 5 قرآن کریم سے اپنے دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ کرنا. یہ تفسیر احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے نقل کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد کے اندر 5 نکات بیان کیے ہیں، اسی کا مختصر خلاصہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے چھوڑنے کے 5 وجوہات ہیں. نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان نہ لانا، اس کو سننا نہیں. قرآن کریم پر جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ قرآن جب پڑھا جاتا شور مچاتے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، ہم سن لیں گے تو یہ کہیں ایمان نہ لے آئے. تو الحمدللہ ہم مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تمام مسلمانوں کا ایمان قرآن پر ہے. اب آئیے دوسری چیز پر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان تو رکھنا لیکن قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، اس کے اوامر و نواہی کو نہ بجا لانا. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کے حکم کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو نہ ماننا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے. یہ بھی قرآن کریم کے چھوڑنے کی ایک شکل ہے. نمبر 3 بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے فیصلہ نہ کرنا. قرآن کریم سے فیصلہ نہ کرنا. فیصلہ کس سے ہوتا ہے آج کل؟ آج اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اپنے گھروں میں اختلاف ہو جائے، اپنے محلے میں اختلاف ہو جائے، رشتہ داروں میں اختلاف ہو جائے، بستی میں اختلاف ہو جائے، اپنی کمیونٹی میں اختلاف ہو جائے، اپنی برادری میں اختلاف ہو جائے، شادی بیاہ کے اختلافات ہوں، نکاح کے مسائل ہوں، یا جو بھی زمینی جائیداد کے مسائل ہوں، رہنے سہنے کے مسائل ہوں، کہاں حل ہوتے ہیں؟ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیا قرآن کرتا ہے؟ کیا مسلمان آج قرآن کریم کو فیصل مانتا ہے؟ نہیں مانتا. فیصلہ کون کرتا ہے؟ دنیاوی عدالتیں کرتی. یہ بھی قرآن کریم کے چھوڑنے کی بڑی شکل اور وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ایسا چھوڑ دیے ہیں. زبانی طور پر تو دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پکڑا ہوا، قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ ہے الحمدللہ، لیکن ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے. نمبر 4 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہ کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا نہیں. آج کتنی مساجد ہندوستان کے اندر ہے. آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا ان تمام مساجد میں قرآن کریم کے دروس ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کو غور و فکر نہ کرنا یعنی قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا. تمام مکاتب فکر کے علماء نے قرآن کے ترجمے کر دیے ہیں، تمام مکاتب فکر کے. میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ آپ کس کو پڑھیں کس کو نہ پڑھیں، لیکن تمام علماء نے ترجمہ کس کے لیے کیا؟ بھائی علماء نے ترجمہ کیا، کس کے لیے ترجمہ کیا؟ ان عوام کے لیے جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، عربی نہیں جانتے، انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، مراٹھی جانتے ہیں، تیلگو جانتے ہیں، اس میں ترجمہ کیا تاکہ عوام سمجھ جائے. تو قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے. اسی طرح سے 5ویں چیز بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کریم چھوڑنے کی ایک شکل یہ ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہ کرنا. دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہ کرنا. اور اللہ رب العالمین نے بیشتر مقامات پر ان دلوں کو، جو دل اللہ سے غافل ہیں، جو دل اللہ کو نہیں مانتے، جو دل اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ دل بیمار دل ہیں. یہ قرآن و نسخے کیمیا ہے کہ بیمار دل اگر اپنا لے تو اس کا دل منور ہو جائے. گمراہ انسان اگر قرآن کریم کو پڑھ لے وہ انسان ترقی کے منازل طے کر لے. لوگوں نے کہا کہ محمد کے پاس مت جانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جادو کرتا ہے، کان میں روئی ٹھونس لیا کہ محمد کی باتیں نہیں سننی ہیں. لیکن پھر اس شخص کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ تم کیسے انسان ہو کہ ایک نبی وہ کچھ کلام بیان کرے گا اسے تم سن نہیں سکتے. اور جو ہی روئی نکالی کان سے، قرآن کریم کی تعلیمات سنی، اسلام قبول کر لیا. یہ اسلام تھا، یہ اسلام کی تعلیمات تھی. یہ اسلام کے اندر دلوں کی بیماریوں کا فی شفاء للناس. اس قرآن کریم میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے شفا ہے. بیمار دل صحیح ہو جاتے ہیں، تاریک ذہن منور ہو جاتے ہیں، غم و اندوہ میں بسنے والا شخص خوش و خرم ہو جاتا ہے، نا امید انسان امید والا ہو جاتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن ہی کہتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آج اگر خودکشی کے مسائل سب سے زیادہ کس کے اندر پائے جاتے ہیں؟ کسانوں کے اندر. کسانوں میں کون ہوتے ہیں؟ مسلمان بہت کم ہوتے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں. مسلمان جب ہوتا ہے، جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلامی تعلیمات پڑھتا ہے، وہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا.
یہ 5 وجوہات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں نقل کیے ہیں۔ ان 5 وجوہات پر ہم لوگ دھیان دیں کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کیا ان 5 نکات پر مکمل فٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ قرآن پر ایمان رکھنا الحمدللہ یہ تو ہے، لیکن بقیہ 4 چیزوں میں ہم اور آپ، اللہ بچائے، ہم اور آپ مجرم قرار پا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ہم اور آپ قرآن کریم سے تعلق چھوڑ دیے، ہم نے جب رب کو بھلا دیا، رب کے پیغام کو بھلا دیا، رب کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو رب ہمیں کیوں نہیں بھلائے گا؟ رب ہمیں کیوں نہیں بھلائے گا؟ آج اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی زبان میں آپ کو ایک لیٹر لکھ دے، کوئی بڑا شخص ہو، تو آپ فوراً بھاگیں گے ادھر سے ادھر کہ ذرا دیکھو مولانا صاحب عربی میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، انگلش میں مار صاحب دیکھیے ذرا انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، مار صاحب بتائیے اردو میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کیا پیغام ہے۔ لیکن رب کا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے ہے، رب کا پیغام جو پوری انسانیت ایک ایک فرد کے لیے ہے، اس پیغام کو سیکھنے کا مقصد اور سیکھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلی وجہ مسلمانوں کے جو حالات ہی بنے، مسلمان آج جو ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف میں جی رہا ہے، بری حالت اس کی ہے، اس کی پہلی وجہ قرآن کریم سے تعلق توڑ دینا۔ آج مسلمان رمضان میں قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن بالکل اسی طرح سے جیسے برسات کے موسم میں میڈک نکلتے ہیں پیلے پیلے، اسی انداز سے مسلمان نکلتا ہے۔ رمضان میں خوب تلاوتیں ہوتی ہیں، 1 بار ختم کر لیا، 2 بار ختم کر لیا، 3 بار ختم کر لیا، 5 بار ختم کر لیا، لیکن جیسا رمضان ختم ہوا قرآن کریم کو بند کر دیا۔ اور پڑھتے بھی لوگ ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ جہنم کی آیتیں آتی ہیں، کچھ پتہ نہیں، سود کی آیتیں آتی ہیں، کچھ پتہ نہیں، جھوٹ کی آیتیں آتی ہیں، کچھ پتہ نہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسے نصیحت ملے گی؟ کیسے سیکھیں گے؟ یہ افسوسناک بات ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے۔ دوسری اہم وجہ ہم مسلمانوں کے جو حالات یہ بنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری اہم وجہ ایمان سے محرومی۔ ایمان سے محرومی، ایمان کمزور ہو گیا۔ آج اگر ہم پستی میں ہیں، ذلت و رسوائی میں ہیں، ڈر اور خوف میں ہیں، اس کا مطلب ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب، کیونکہ رب کا اعلان ہے، رب کا اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم غم نہ کرو، تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، تم ہی کامیاب رہو گے، دنیا میں کوئی تمہیں پست کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی جو مسلمانوں کو پست کر پائے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہو۔ سوچیں کہ واقعی رب کا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کے کلام میں کوئی شک نہیں، رب کا تو اعلان ہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہاری ہی عزت و وقار ہوں گے، تمہارے ہی لوگ ادب و احترام کریں گے، تم ہی حکومتیں کرو گے۔ لیکن رب العالمین نے شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ آپ ذرا آئیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا سورۃ العصر کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کامیاب مسلمان کی 4 نشانیاں بتلائیں۔ 4 نشانیاں اس آیت میں اللہ نے کامیاب انسان کی بتلائیں۔ سب سے چھوٹی سورت، بہت چھوٹی سورت، بچوں کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پیارے بچے جب پڑھتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، مطلب کچھ پتہ ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت نقصان میں، پوری انسانیت خسارے میں، پوری انسانیت نقصان میں ہے، الا، مگر 4 چیزیں ان کے اندر ہوں گی، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ صرف ایمان پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، کافی نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا، عمل صالح کرنا۔ قرآن میں کہیں دیکھیں گے جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ آج مسلمان ایسا ہو گیا کہ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، لیکن عمل کرنا کیا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں۔
کسی مسلمان سے KBC میں سوال کیا، کسی نے کیا بھائی آپ کے اسلام، آپ اسلام والے ہو، مسلمان ہو، آپ کے نبی کا نام کیا؟ اسے نام نہیں پتا نبی کا، اسے نام نہیں پتا نبی کا. یہ آج کا مسلمان ہے. ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق اور سچ بات کی وصیت کرنا. آج سچ بات کی وصیت کون کرتا ہے؟ آج حق بات کون بتلاتا ہے؟ ہم حق بات نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ ہم بے ایمان ہیں. ہم خود حق چھپاتے ہیں. ہم حق بات نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے حق خود مار چکے ہیں. ہم نے بہن کے حق مارے، ہم نے والدین کے حقوق مارے، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق مارے، ہم نے بیوی بچوں کے حقوق مارے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق مارے. ہم تو حق کے مارنے والے ہیں. ہم حق کیسے بتلائیں گے؟ ایمان ہے الحمدللہ، عمل صالح نہیں، حق بات کی وصیت نہیں ہے، حق بات پھیلانے کا جذبہ نہیں. بھائی میں آپ کو نماز پڑھنے کی کہوں اور میں خود نماز نہیں پڑھوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ میں آپ کو حکم دوں کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، میں خود نہیں دے رہا ہوں، میں کیسے کہوں گا؟ میں کہتا ہوں کہ سود نہ لیجئے اور میں خود سود لے رہا ہوں، کیسے کہوں گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھئی پراپرٹی بنانا ہے، سود نہ لو. آج لوگ لیتے ہیں، دھڑلے سے لیتے ہیں، ہر کوئی لیتا ہے، بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں، اچھے اچھے لوگ لیتے ہیں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. یہ چار چیزیں جس مسلمان کے اندر ہیں وہ مسلمان نقصان میں نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت، صبر کی وصیت. صبر کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم لوگوں نے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تکلیف ہمیں پہنچی اور ہم نے صبر کر لیا. اللہ اکبر. صبر کی مثال بیان کروں. صبر کی مثال بیان، نبی کی چہیتی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے صبر کیا. نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، نبی محترم نے صبر کیا. نبی کے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت میں تڑپایا گیا، ستایا گیا، جلایا گیا، انہیں تکلیف کے ان پر پہاڑ توڑے گئے، نبی نے صبر کیا. نبی نے صبر کیا. آل یاسر کو دیکھیں، اللہ اکبر، سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ختم کر دیا، پہلی شہیدہ اسلام کی. نبی نے صبر کیا، صبر کی تعلیم دی. آج ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہے؟ پھر بھی ہم اسلام پر نہیں چلنا چاہتے. آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے پھر بھی ہم اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے. کتنی آسانیاں ہم اور آپ چاہتے ہیں. صبر اسے کہتے ہیں. آج لڑکے سے جب کہا جائے کہ بغیر جہیز کے شادی کر لو، کہتا میں کیسے کر لوں، اماں ابا نہیں مانتے. بتاؤ کون سا اسلام؟ ہم کس پر عمل کرنا چاہتے؟ تو ایمان سے محرومی، ایمان میں کمزوری بہت زیادہ آ چکی. ہم زبانی مسلمان رہ چکے، زبانی دعوے ہمارے پاس ہیں. اپنے اندر بدلاؤ لانے، اور خصوصاً میرا خطاب نوجوان طبقہ سے، میں نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے. کوئی طوفان اور آندیاں نہیں آئیں گی. لوگ کہتے ہیں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہم اور آپ پیدا ہوں گے، ہم اور آپ بنیں گے. ہمیں اور آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو، اپنے اندر تبدیلی ہمیں لانی ہے. دوسروں کا ہم لوگ سہارا نہ لیں. ہم لوگ یہیں سے کمزور ہوئے جب ہم کو لگا کوئی آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا، کوئی عمر فاروق آئے گا. ان کی سیرتیں اپنائے گا کون؟ وہ بھی تو نوجوان تھے. آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ اس کے ایمان کا کچھ اتا پتہ نہیں. مستیاں کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. سماج میں کوئی عزت نہیں، اس کو کوئی وقار نہیں. لوگ اس کے اوپر تھوکتے ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں. کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا. آخر کیا وجہ ہے؟ تم بھی ایک نوجوان ہو، وہ بھی ایک نوجوان تھے، ہم بھی ایک نوجوان ہیں، وہ بھی ایک نوجوان تھے. اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت. دوسری اہم وجہ ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے ذلت و رسوائی کی، وہ ایمان سے محرومی ہے. اسے ہم کو سمجھنا ہوگا. تیسری چیز ایمان سے محرومی کے بعد تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننا. اللہ کے احکام اور رسول کی سنتوں کو نہ ماننا. آج ہم تقریریں سنتے ہیں، ہر جمعہ کو خطبہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق، پوری کائنات میں سب سے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہو گیا؟
کون ہے وہ جس سے اللہ ناراض ہے؟ یہود و نصارہ۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، رب نے کہا کہ ہم نے سارے عالم پر تمہیں فضیلت دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت چھین لی۔ امت محمدیہ سے پہلے سب سے اچھے کون تھے اللہ کے یہاں؟ یہی یہود و نصارہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعن الذین کفروا، کفار پر، بنی اسرائیل کے کفاروں پر لعنت نازل ہوئی، ملعون قرار پائے۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی انہیں ملامت کیا گیا، انہیں بتلایا گیا، ملعون قرار دیا گیا انہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ سب سے اچھے تھے۔ ہم بھی کنتم خیر امہ، ہم بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کو رب نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور رب پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت ہم ہیں۔ بہترین امت ہونے کی 3 وجہ اللہ نے بتلائی۔ کیا؟ حق بات کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور رب پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک بما عصوا، وہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اسلام کیا کہتا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، رب کیا چاہتا ہے، اس کو نہیں مانتے تھے، کوئی پرواہ ہی نہیں تھا، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سماج میں جو غلط کام پایا جاتا تھا اس پر لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ سماج میں غلط کام پایا جاتا تھا اس پر ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے برے یہ لوگ تھے کہ ایسی غلطیاں کر رہے تھے۔ کیا؟ رب کی نافرمانی، حد سے تجاوز کرنا، سماج میں گناہ کا کاموں سے روکنا نہیں۔ اللہ نے کہا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنے بدترین لوگ ہیں، کتنا غلط کام یہ لوگ کر رہے تھے کہ سماج کے اندر برائی پا جا رہی تھی، خاموش تھے۔ سماج کے اندر رب کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، خاموش تھے۔ سماج کے اندر نبی کی تعلیمات کا مذاق بنایا جاتا تھا، یہ خاموش تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ نے لعن الذین کفروا، لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ آج ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، خیر امت ہیں، کیا ہم آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہوں؟ کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی قدر کرتے ہوں؟ کیا ایسا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر چکے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مکمل پائی جا رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ سماج میں آج مسلمانوں میں بددینی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں؟ ہاں، رب نے کہا، رب کے بہت سارے احکام ہیں، وراثت کا معاملہ لے لیجئے، شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے، نبی کی تعلیمات کو اپنانے کا معاملہ لے لیجئے، جتنے مسائل آپ زندگی کے دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، ان میں سے اکثریت میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وجہ، حالانکہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گیو اینڈ ٹیک، دیجیے لیجیے، یہ رب کا اصول ہے، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر گزاری کرو گے مسلمانوں، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کا مطلب آج جو ہماری حالت ہے، ہم جو کمزور ہوئے، ذلیل و رسوا اور پست ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے ناشکری زیادہ کر دی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، رب کی نافرمانی کرو گے تو سنو میرا عذاب بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آج جو یہ حالات بنے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب العالمین سے تعلق کمزور کر لیا۔ رب جو چاہتا ہے، رب کی تعلیمات جو چاہتی ہیں، نبی کے فرامین جو مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے حالات آج ہمارے بنے۔ اور آگے بڑھتے، چوتھی وجہ مسلمانوں کی ان حالات کی، چوتھی وجہ کیا؟
بہت بہترین، بہت بہترین. اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے اشارہ دے دیا تھا. دنیا سے محبت. کیا؟ دنیا سے محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی تڑپ، دنیا کے اندر عزت، دنیا کے اندر اسٹیٹس، دنیا کے اندر شہرت، دنیا کے اندر مشہور قرار دیا جائے، تمام چیزیں لوگوں کی نظروں میں عزت بڑھ جائے، دنیا کی عزت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. فقال قائل، ایک سوال کرنے والے صحابی نے کہا، سوال کیا، پوچھا، ومن قلۃ یومئذ نحن یومئذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن کم تعداد میں ہوں گے؟ صحابہ کتنے پیارے تھے، کتنے معصوم تھے. انہیں تصور نہیں تھا کہ یہ مسلمان نافرمانیاں کرے گا، انہیں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان رب کی نافرمانیاں کرے گا، کیونکہ وہ لوگ نافرمانیاں نہیں کرتے تھے. وہ اچھے مسلمان تھے، وہ رب کی آیتوں کو سنتے اس پر عمل کرتے تھے، وہ رب کی باتوں کو سنتے اسے فوراً بجا لاتے تھے، وہ نبی کے حکم کو سنتے تھے، چوں چرا نہیں، ایسا ویسا نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں، چپ چاپ اس پر عمل کرتے تھے. پیارا سوال ان کا، کتنا پیارا سوال. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا پیارے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی نے جواب دیا، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد کم نہیں ہوگی. ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان، 313 کا ایمان 1000 لشکر جرار کو شکست دے دی. 313 مسلمان رب سے دعائیں کرنے لگے، فرشتے اتر گئے مدد کرنے کو. آج کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ آج کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ بہت بڑی تعداد ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت، تمہارا وقار، تمہاری عزت کچھ بھی نہیں ہوگی. تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں اڑنے والے پراگندے، گندگیاں جو اڑتی ہیں جھاگ کی شکل میں، جو کھر پتوار سیلاب میں بہتے ہیں، سیلاب کا پانی جدھر لے جائے ادھر بھاگتے ہیں. تمہاری حالت یہ ہوگی. آج مسلمانوں کی حالت یہ، انہوں نے لالی پاپ پکڑا دیا اس کی طرف بھاگ گئے، انہوں نے پکڑا دیا اس کی طرف بھاگے، انہوں نے پکڑا دیا اس کی طرف بھاگ، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال السلام. آج یہ حالت مسلمان. نبی نے کتنی بہترین پیشین گوئی کی، ولیکنکم غثاء، ان کا غصہ السیل، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارا جو خوف اور ڈر کفار کے دلوں میں رکھا تھا اسے نکال لے گا. اللہ تعالیٰ جو خوف، یہ رب العالمین نے پیارے نبی کو ایک خصوصیت دی تھی کہ مسلمانوں کا تذکرہ سنتے ہی کفار 1 مہینے کی مسافت سے پہلے ڈرنے لگتے تھے. یہ خوف تھا مسلمانوں کا کفار و مشرکین کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، ان کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کرے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے ناپسندیدگی. آج دیکھیے ہماری حالت، کسی ایک کا انتقال گھر میں ہوتا ہے، پورا گھرانہ رشتہ دار نمازی ہو جاتا ہے. نمازی ہوتا ہے نا، کتنے دن تک؟ 3 دن 4 دن، جب تک ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، پھر بے خوف ہو جاتا ہے، پھر نمازیں چھوڑ دیتا ہے. تو آج ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور دنیا سے محبت، کہیں مر نہ جاؤں، کہیں کچھ ہو نہ جائے. یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لوں، یہ نہیں سوچتے کہ کسی کا انتقال ہوا اس سے نصیحت حاصل کروں، ایسا کچھ نہیں کرتے. ڈرتے ہیں موت سے، دنیا چاہیے دنیا. آج دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ رب کا اعلان وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں رب کی مغفرت کی جانب دوڑ لگاؤ، رب کی بخشش کی جانب دوڑ لگاؤ. آج ہم کدھر دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم دنیاوی لذتوں کو پانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو دوڑتے ہوں اللہ کی طرف؟ کبھی محسوس ہوا اذان ہو رہی ہو بھاگ کر لوگ آئیں نماز کے لیے؟
کہیں دینی تعلیمات کے دروس ہو رہے ہوں وہاں بھاگ کر جائیں جمع ہو، کہیں ایسا نہیں. بہت معمولی لوگ ہوتے. یہ دنیا سے محبت اور موت سے ناپسند، موت سے بھاگنا. کیا کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی چیزیں سب کو فنا ہونی، کوئی بچے گا نہیں اس دنیا میں. تو دنیا سے محبت چوتھی وجہ. اور پانچویں وجہ مسلمانوں کی ذلت و پستی کے کیا ہیں؟ مسلک پرستی. کیا؟ مسلک پرستی. مسلک پرستی کیا ہے؟ مسلمان بٹا ہوا ہے، یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر. مسلک کی بنیاد پر بٹ گیا. اور کفار و مشرکین چاہتے تھے مسلمان بٹ جائیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزوں کا قانون وہ تھا. آج مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، حصوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں، برادریوں میں، علاقائیت تک پائی جاتی. اللہ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے لوگ بھی علاقائیت کی بنیاد پر اپنے اندر اختلافات رونما کر لیتے ہیں. کون کس علاقے کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون کس خاندان سے ہے، کون کس سے تعلق رکھتا ہے، کون کس فرقے سے. کتنے فرقے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کو. مسلمان ٹوٹ گیا. مثال دیتے ہیں ہم لوگ کہ ایک لکڑی کا گچھا ہو، ایک ساتھ توڑے نہیں ٹوٹتا ہے، الگ الگ کر کے ایک ایک کو توڑ دیا جاتا ہے. آج ہی حالت مسلمانوں کی. حالانکہ اسلام تو وہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. رب کا اعلان 1400 سال پہلے کا. آج یہ مسلمان 1400 سال ہوتے 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 اتنے ٹولیوں میں بڑھ چکا ہے کہ شماری نہیں کر سکتے. اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کو ملحد قرار دینا، ایک دوسرے کو دین سے دور قرار دینا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پر. حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن آج تو ہمارے دل الگ، ہماری مساجد الگ، ہمارے مکاتب الگ ہیں، ہماری فکریں الگ ہیں، ہمارے ٹارگٹ اور ہمارے مقاصد الگ ہیں، سب الگ ہو چکے ہیں. یہ سب وجوہات. میں ابھی تک گفتگو کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کے اسباب کیا ہیں. یہ 5 نکات میرے دماغ میں آئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پہلی وجہ قرآن سے تعلق کمزور ہوا. دوسری وجہ ایمان میں کمزوری آئی. تیسری وجہ رسول اور رب کے احکام کی نافرمانی ہوئی. چوتھی وجہ دنیا اور دنیاوی ساز و سامان سے، دنیاوی لذتوں سے محبت. اور پانچویں وجہ مسلک پرستی. علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آخری نقطے پر آیا. حل کیا ہے؟ ان حالات کے حل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جان لیں کہ ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں ان تمام باتوں کو ذہن نشین کریں، اس کے اندر اصلاح پیدا کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا. اس کے بعد 3 اہم کام کرنے. 3 اہم کام ہم مسلمانوں کو کرنے. نمبر 1، اپنے حالات کا جائزہ لیں. جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کوئی محلہ ہے، کوئی بستی ہے، کوئی شہر ہے، کوئی ملک ہے، مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں. کیوں ہم کمزور ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمیں پیٹا جا رہا ہے؟ کیوں ہماری عزت و ناموز محفوظ نہیں ہے؟ کیوں ہمیں ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں آئے دن مارا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رب کا اعلان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مصیبت آتی ہے. تو حالات کا جائزہ لیں اور اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ ایمان کی طاقت کو پکڑ لیں. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ. لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، نبی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر کے راکھ کر دیا جائے. اتنا مضبوط ایمان. آج تو ہمارا ایمان چائے کے چند پیالیوں پر بک جاتا ہے. آج تو ہمارا ایمان چند روپیوں پر بک جاتا ہے. آج تو ہمارا ایمان چند معمولی زمینوں اور جائیداد پر بک جاتا ہے. ایمان کا مضبوط اسلحہ پکڑنے کی ضرورت. اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ایمان زبردست طریقے سے دلوں میں بیٹھا لیں. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے کہ ظالموں سے مقابلے کے لیے تیار رہیں. ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکیں.
اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بزدل نہیں بنایا، مسلمانوں کو رب نے ڈرپوک نہیں بنایا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک باہمت بنایا ہے، حوصلے مند بنایا ہے۔ رب کا اعلان قرآن کریم کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان ظالموں سے مقابلے کے لیے تیار رہو، اپنی طاقت مضبوط کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، ان کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کیسی؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہو، ایسا نہیں کہ ہم ملک کے خلاف بغاوت کریں، نہیں، قانون ہندوستان کا جو کہتا ہے اس قانون کے روح سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھ۔ ہم بغاوت کی بات نہیں کر رہے، ہم قانون سے ہٹ کر کے بات نہیں کر رہے، ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں تکالیف دی جا رہی ہیں، مشکلات و پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اس کے لیے ہم ظالموں کا ہاتھ تو روک سکتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو آنکھوں کے سامنے لوٹے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہم مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمام مسلمان اسلام کو، قرآن کریم کو، دین کو، نبی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، فرقوں میں نہ بٹیں۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں۔ مشکل ضرور ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 3 چیزیں کرنی ہوں۔ پہلی چیز اپنے ذاتی جھگڑوں کو ختم کر دیں، پڑوسی کا پڑوسی سے، بھائی کا بھائی سے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے، گاؤں کا ایک سیٹ دوسرے سیٹ سے، ایک پارٹی دوسری پارٹی، ایک محلہ دوسرے، تمام چیزوں اپنے ذاتی جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ ولا تنازعوا، اے مسلمانوں جھگڑا نہ کرو آپس میں، فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، دشمن کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں پر لکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ جملہ رب نے کہاں کہا؟ کس جگہ فرمایا؟ آج کا مسلمان تو وہ ہے کہ اگر بائک میں پیچھے سے دھکا لگ جائے تو فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا مسلمان تو وہ ہے کہ اگر دیوار میں کوئی کانٹی ٹھوکتا ہے تو پڑوسی سے دشمنی لے لیتا ہے۔ آج کا مسلمان تو وہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اس سے اپنی مدد مانگنا چاہتا ہے تو اس کا پارا گرم ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان تو یہ صبر کرنے کی بات، کہ ذاتی اختلافات ہیں، صبر کرو، اس کو روک دو، دبا دو، اگر اسے پکڑے رہو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ تو پہلی چیز ہمیں آپ کو جو کرنی ہے اتحاد کے لیے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کر دیں۔ نمبر 2، ہم تمام لوگ، پورے مسلمان، پوری مسلم امہ اور قوم، ان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، کسی خاص مسلک کا نہیں، کسی خاص فقہ کا نہیں، کسی خاص شخصیت کا نہیں۔ کس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے بیان کیا۔ کس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جو پیارے نبی نے بیان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے عقیدے کو سب مسلمان اپنائیں۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ کس کا عقیدہ ہوگا؟ اللہ کا۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھا محمد رسول اللہ؟ تو ہر مسلمان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہی کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے، کسی خاص مسلک کا نہیں، کسی خاص فکر کی نہیں، کسی خاص منہج کا نہیں، کسی خاص شخصیت کا نہیں۔ کس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے مسلمانوں کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، مسئلہ چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، امیر کا ہو سکتا ہے، غریب کا ہو سکتا ہے، مرد کا ہو سکتا ہے، عورت کا ہو سکتا ہے، پڑوسی کا ہو سکتا ہے، سگے بھائی کا ہو سکتا ہے، بیوی بچوں کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹاؤ کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کوئی جھگڑا ہو، حل کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ وہ کیا مقصد ہوگا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا،
کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو، ہر مسلمان کا یہی ٹارگٹ اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کی خاطر تمام رسولوں کو بھیجا، وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور خدا آپ کو بھی یہی وصیت کی ہے، یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آخر میں رب سے دعا کرتا ہوں الہا ہم تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا دے، الہا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا بنا دے، الہا ہم تمام مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کے مطلب کو نہیں جانتے، الہا کلمے کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہا ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، الہا ہم تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بنا دے، جیسا کہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ مومن ایک مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، اس انداز سے مسلمان رہے، اس کی تکلیف میری تکلیف، اس کا درد میرا درد، اس کی پریشانی میری پریشانی بن جائے۔ الہا ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہا ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کوئی نصیب فرما، الہا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھے ڈاکٹر عبد الکریم سلفی جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازا ہے۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات مسلمانوں کے موجودہ صورتحال، اسباب و علاج، اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے۔ آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہوں تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ میں عبد الصمد ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ تو آج کل دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلک کا ہے، آپس میں مسلک کو لے کر بہت ہی بحث ہوتی ہے، تو اس کا ایک کامن سولوشن کیا نکلے گا؟ ایک مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب جیسے ہم مارننگ واک کو جاتے ہیں تو وہاں پر ملتے ہیں کچھ کہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وہ مسلک یہ نہیں ہے، وہ چار امام کون ہے وہ ہم نہیں ہے، تو ایسے اس میں کیا اپن نے ان کو کیا جواب دینا اور کیا کرنا چاہیے؟ مطلب مسلک کی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں، ویسے وہ بولتے ہیں کہ وہ مسلک کا تم مت یہ کرو، فالو کرنے کے لیے، فالو کرنے کا، تو کیا کرنا ہے اس سے؟ اس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بات، جو میں نے ابھی تقریر میں کہا آخر میں، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی چیز کا اختلاف ہو جائے ہم لوگوں کے درمیان، تو اسے فوراً اللہ اس کے رسول کی طرف لائیں۔ تو قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اسے ماننا چاہیے۔ اب لوگ مسلک کے نام پر الگ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ بھی بات کہی کہ کسی مسلک کا، کسی خاص فقہ کا اور کسی خاص شخصیت کی دعوت نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کے قریب آئیں گے تبھی جا کر کے ہمیں عزت و آبرو ہماری محفوظ بھی رہے گی اور عزت ملے گی۔ نمبر دو کہ آپ کا شاید مجھے لگا کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں جو ہم لوگ ہیں عجیب و غریب الگ الگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو اس میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ مشترکہ جو مسائل ہم مسلمانوں کے، تمام مسلمانوں کے مشترکہ جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں۔ جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یا جمعیت علماء ہند ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشترکہ تمام مسائل میں ایک ساتھ آتے ہیں، تو انہیں مضبوط کرنے کی، انہیں حساس بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک ساتھ مل کر کے اپنی آواز لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی مسلمان شرک عقیدے کی ہر درمی پہ رہے تو اسے اتحاد کیسا کرنا چاہیے؟ شرک کی باتیں اسے سمجھائی جائیں، اس کی خطرناکی بتلائی جائے، اور اسے جو ہے یہ سمجھ کر کے کہ مکمل اسے الگ کر دیا جائے، سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سمجھایا بجھایا جائے اور سمجھاتے رہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار سے انسان متاثر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں قبول کر لیتا ہے جو پہلے اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو وہی کہ دعوت و تبلیغ کا اصول ہمارا اچھا ہو، نبی کا جو ہے، جو اللہ کے رسول کا ہے، اللہ نے جو کہا
کہ کسی کو بھی دعوت دیجیے تو اچھے طریقے سے دعوت دیجیے، اچھے انداز سے بات کریے، بحث و مباحثہ ہو تو اچھے طریقے سے ہو۔ اور اتحاد کا معنی یہاں پر یہ کہ کم سے کم اتنا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جس انداز سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اتنا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، تو ان معاملات میں ہم اس سے ساتھ لے سکتے ہیں ایک ساتھ۔ میرے خیال سے وہ مان جائے گا ان باتوں میں۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چند مسلمان قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا؟ سوال یہ ہے، چند مسلمانوں کے قرآن کی دوری اختیار کرنے سے کیا سارے مسلمانوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے کیا؟ چند مسلمانوں کا دین سے دوری کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو اکثریت کا معاملہ ہے کہ اکثریت قرآن سے دور ہے۔ ہم اگر ہندوستان ہی میں دیکھیں تو کتنے کروڑ میں ہم لوگ ہیں، اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم سے واقعی لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو تعداد کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جو کافی گمراہ ہے اور دینی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز، جو اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، وہ اپنے اعمال اچھے کرتے چلے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں، خیر اور بہترین کے کام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر اس درمیان میں ان کو کوئی تکلیف بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور بدلہ آخرت میں ضرور دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ فیس بک لائیو کے ذریعے سے ہمارے آن لائن ویور نے ایک سوال کیا ہے، فاروق نواز۔ ان کا سوال یہ ہے، کیا مسلمان کے موجودہ حالات کی ایک وجہ سیاست بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ موجودہ پارٹی جو اقتدار پر ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ہمارے حقوق کو چھیننے کی سازش کر رہی ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ سیاست بھی ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی دور اندیشی میں کمی ہے، اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ واقعی جیسے میں نے نام لیا، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، ان تمام لوگوں کو جو قداور شخصیات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی، ان تمام کو ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا کر کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری عزت و آبرو محفوظ رہیں، دینی تعلیمات محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ہم کو جو لگے کہ ہمارے مفاد کے لیے بہتر ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات کے لیے بہتر ہیں، ان کو ایک ساتھ سپورٹ کریں۔ اس کے لیے ہم تمام کو بڑے پیمانے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی طور پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہندوستان میں ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں ووٹنگ سسٹم ہے، تو اس کے لیے بھی بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم کون سا کام کریں یا کون سا قدم اٹھائیں کہ جس سے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو۔ تو اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آن لائن ویورز بھی فیس بک لائیو کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اگلا سوال خواتین کی طرف سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے، کیا مسلمان سیاست میں آنے سے ان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ مسلمان بہت سارے سیاست میں ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں میں ہیں، لیکن اس کی اہم وجہ کہ ہمارے حالات اب بھی ٹھیک نہیں ہوئے، کہ ہم نے رب العالمین سے تعلق کمزور کر لیا۔ جو نیتا بنے وہ ایسے نیتا بنے کہ دنیا پرست بن گئے، انہیں مال چاہیے، انہیں دولت اور شہرت چاہیے۔ اسی لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان نیتا بھی موجود ہیں، لیکن کبھی اس طرح کے معاملات کہ معصوم مسلمان مارے جاتے ہوں، کوئی آواز نہیں اٹھاتے یا نہ کوئی ملی محاذ قائم کرتے۔ تو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ سیاست میں پہنچ کر کے اس کا علاج ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے دینداری کے تمام نکات جو میں نے بیان کیے ہیں، وہ تمام چیزیں پیدا ہونی ضروری ہیں۔ ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے استاد کو اپوائنٹ کرتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، استاد محترم آ کے قرآن کی تعلیمات بچوں کو سکھاتے ہیں، مگر ماں باپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا بچہ کہاں تک پڑھ رہا ہے، اس کی پروگرس کیا ہے۔ تو وہ کیسے جانیں کہ ان کے بچے کی مطلب جو بھی پرورش ہو رہی ہے، قرآن تعلیم جو مل رہی ہے، وہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں والدین کو اس انداز کا ہونا چاہیے کہ ہم بھی پڑھیں۔ بھئی اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ انہیں بھی اتنا پتہ رہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیسی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک لفظ پر کتنی نیکیاں اور کتنی برکتیں ہیں اور تمام چیزیں ہیں۔
قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تو اگر والدین اس انداز کے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ جان جائیں گے بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، بچہ کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا اب آپ جج کرنا چاہتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں پڑھی ہیں تو یہ تو افسوسناک بات ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کا جو معاملہ ہے، ہم لوگ ٹیوشن اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اسے دین سکھانا مقصد ہے. ہم لوگ ایک بوجھ سمجھ کر کے پڑھاتے ہیں کہ وہ صرف قرآن پڑھنا جان جائے. میں اس پر تو کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کرتے کہ ہمارا بچہ بہترین انداز سے پڑھتا ہے، انگلش، میتھ اور سائنس کے ٹیچر آتے ہیں پڑھانے، انہیں بہترین پیسے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے والے لوگوں کو کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور نام کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کا خود آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، ماں کو بھی سمجھنا چاہیے، بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ضروری ہے یہ چیزیں. تو اس میں ہم جج کرنے کا طریقہ میں کیا بتاؤں؟ جج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سامنے بیٹھیے، ٹیچر سے جو آئے ہیں وہ ان سے پڑھوائیے، پھر بچے سے پڑھوائیے، اس میں پھر تبادلہ کریے، دیکھیے جو بہتر لگے اس میں آپ جج کر سکتی ہیں کہ پڑھنا آتا ہے بچے کو کہ نہیں آتا. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہم دلچسپی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارے استاد محترم جو ہے سبق آگے نہیں بڑھاتے ہیں. تو ایسے میں بچوں کی شکایت کا کیسا جواب دینا چاہیے؟ اس میں ہمیں سب سے پہلے تو انتظامیہ جو ہے اس سے شکایت کرنی چاہیے کہ بھئی ٹیچر کیوں اس انداز کے ہیں کہ بچہ سبق لینا چاہتا ہے، اسے سبق نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وجہ جاننے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ بچوں کی ایک ٹیم ہو، سارے بچے ایک ساتھ سبق لے کر کے آگے بڑھیں، اس لیے وہ روک دیتے ہوں، کچھ مصلحت اور حکمت ہو تو الگ بات ہے. ورنہ ٹیچر کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ذمہ داران سے شکایت ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. بھئی تیز بچہ ہے تو جتنا تیزی سے ہو جائے اچھی بات ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جو چند مہینوں میں قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، لیکن کچھ حفاظ کرام کی سرکشی کی وجہ سے بیچارہ تیز ہوتا ہے پھر بھی 3 سال اور 4 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. اس میں ہمارے حفاظ کرام کو بھی اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، جو غیر اسلامی تنظیمیں ہیں جیسا کہ IS ان کا کتنا رول ہے مسلمانوں کے حالات خراب کرنے میں؟ مسلمانوں کے حالات جو بھی خراب ہو رہے ہیں اس میں تو دینی تعلیمات کا اہم رول ہے ہی ہے. یہ علماء جو ماہرین، میں نے شروع میں کہا تھا خطبے کے درس کے شروع میں کہ میں ایک طالب علم ہوں، اتنا ماہر نہیں. علماء دانشوران موجود ہیں جو باریکی بینی سے مطالعہ کرتے ہیں سماج کا، سوسائٹی کا، اور سمجھتے ہیں حالات کا. تو جو نوجوان بھی ان لوگوں کے نرغے میں آتے ہیں یا بہکاوے میں آتے ہیں یا انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، لیکن وہ ماہرین علماء سے دور ہوتے ہیں. تو اس کی مین وجہ جو ان کی طرف جانا، ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج میں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب وہ لوگ اس انداز سے اچھائی لے کر کے وہ سامنے آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے معصوم دلوں کو اپنی طرف پھیر لے جاتے ہیں. کس کے ذریعہ سے؟ جذبہ کے ذریعہ سے کہ دین کے لیے کام کرنا ہے. تو اس میں سب سے اہم رول ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ماہرین علماء سے جوڑیں اور ان سے دروس کروائیں، اس کے پروگرامز کروائیں. تو اس سے ان کے فتنے سے رکا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان دین کے نام پر جذبات میں آ کر کے ان کے ہتھ کنڈے چڑھ جاتے ہیں اور پھر تمام آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر کا اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پورا گھر بیچارہ بے عزت بھی ہو جاتا ہے، شرمسار بھی ہوتا ہے، سماج میں اسے کوئی عزت نہیں ملتی، اس کا وقار چھن جاتا ہے. تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی اہم وجہ ہم کو یہی جاننا چاہیے کہ ہمیں نوجوانوں کو علماء کی شاگردی، ماہرین علماء کی شاگردی میں رکھنا چاہیے. ایک سوال آیا ہے عظیم الدین علیق بھائی کا کہ کیا جلسہ جو الگ الگ فرقے کی جانب سے ہوتا ہے آپسی اتحاد کا ایک رکاوٹ ہے؟ کیا قومی اتحاد کے نام سے ایک جلسہ نہیں کر سکتے؟ آپ کا دوست عظیم الدین. ان کا سوال ہے کہ کیا جو الگ الگ فرقوں کے جلسے ہوتے ہیں وہ اتحاد میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی فرقہ وارانہ یا الگ الگ فرقوں کے جلسے ہوتے ہیں، اگر ان جلسوں میں دوسرے فرقوں کو گالیاں دینا، دوسرے فرقے کو ملامت کرنا، دوسرے فرقے کو ذلیل کرنا مقصد ہے تو واقعی یہ جلسے ایسے ہوتے ہیں جو اتحاد کو روکنے کے اہم ذریعہ ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی
کہ اتنی لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ وہ سلام نہیں کرنا چاہتے. یعنی کفار و مشرکین سے ہنس کر ملیں گے، ان سے پیار سے ملیں گے، لیکن اتنی نفرت بھر دی جاتی ہے سامنے والے کے بارے میں کہ پھر اس سے وہ ملنا نہیں چاہتا. تو یہ چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہوتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر پروگرامز کا مقصد اتحاد ہو جائے، تمام لوگوں کے مسائل قرآن و حدیث کے مطابق حل کیے جائیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.